انٹریکٹیو ٹرانسپیرنسی ٹول کے بعد ہمارے پاس انٹریکٹیو بلینڈ ٹول ہے. کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے میں یہاں پہلے اپنی اسکرین کے اوپر 2 شیپس بنا لوں گا. ایک سرکل بنا لیتا ہوں, اس کا کلر ریڈ کر دیتا ہوں, اور ایک اسکوئر بنا لیتا ہوں, اور اسکوئر کا کلر جو ہے میں یہاں سے پرپل کر دیتا ہوں. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انٹریکٹیو بلینڈ ٹول کس طریقے سے ان شیپس کے اوپر اپلائی ہوگا. انٹریکٹیو بلینڈ ٹول کا کام یہ ہے کہ وہ 2 شیپس کو اگرچہ وہ الگ کلرز کی ہوں ان کو آپس میں بلینڈ کرتا ہے. ان بٹوین شیپ اور کلرز کا جو افیکٹ ہے وہ خود سے کریٹ کرے گا. اب دیکھیے کہ انٹریکٹیو بلینڈ ٹول کے اوپر آ کے میں سرکل کے اوپر آ رہا ہوں تو اب دیکھیے کہ میرا کرسر جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. جو آئیکن ایک چھوٹا سا بنا ہوا میرے ماؤس کے ساتھ آ رہا ہے وہ چینج ہوتا ہے. یعنی یہاں سے میں نے سلیکشن سٹارٹ کرنی ہے, ماؤس کے لیفٹ کلک کے ساتھ میں نے موو کرنا شروع کیا. آپ دیکھیے کہ ایک لائن بن رہی ہے, اور جب میں اپنے اسکوئر کے اوپر گیا ہوں تو وہ لائن کمپلیٹ ہو گئی اور ان بٹوین شیپس اس نے بنا دی. اب جیسے ہی میں ماؤس کا بٹن ریلیز کروں گا یہ کلرز کو بھی آپس میں بلینڈ کر دے گا. آپ دیکھیے کہ کلرز بھی بلینڈ ہو گئے اور شیپس بلینڈ ہو گئی. یعنی اسٹارٹنگ اس کی سرکل تھی اور اینڈ جو ہے اس کا اسکوئر شیپ میں ہوا, اور کلر بھی اس کا ریڈ سے پرپل کی طرف چلا گیا. اگر میں کلر چینج کرنا چاہتا ہوں اسٹارٹنگ اینڈ پوائنٹ کا تو میں کلر کو یہاں سے ڈریگ کر کے کلر بھی چینج کر سکتا ہوں. اب دیکھیے کہ اسٹارٹنگ ریڈ ہی ہے اور اینڈ جو ہے وہ گرین ہو گیا. اگر اسٹارٹنگ کو میں یہاں سے یلو کرنا چاہوں تو یلو کر سکتا ہوں. اب دیکھیے کہ اسٹارٹنگ یلو ہے اور اینڈ پہ گرین ہو گیا. یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے کہ جس کو ہم استعمال کرتے ہیں مختلف قسم کے ڈیزائنز بنانے کے لیے کہ ان بٹوین ہمیں چیزیں نہیں بنانی پڑتی ہیں, وہ خود سے کریٹ ہو جاتی ہیں. اب انٹریکٹیو بلینڈ ٹول کے بعد ہمارے پاس انٹریکٹیو کانٹور ٹول ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اگلی ویڈیو کے اندر.